بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الخرشي الهاشمي العبد المؤيد والرسول المسدد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين. قال تبارك وتعالى في شانه أما بعد فقد قال تبارك وتعالى قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آزادانوں، ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی ہم نے فلک پا محرم کا چاند دیکھا ہے، لیکن 10 دن کیسے گزر گئے فاطمہ ہمارے گھر میں بس ایک رات کی مہمان. میں بی بی سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، بی بی ہم نے رونے کا حق ادا نہیں کیا، جیسے ہم نے رونا تھا ویسے نہیں رویا. بی بی ہم نے جتنا رویا ہے ہماری آنسوؤں کو آپ کے رومال میں جگہ عنایت کرے. اے بی بی اس کے صدقے میں ہمیں کربلا کی زیارت نصیب کرے. عزادارو، میری اجڑی ہوئی ماں، حسین کی اجڑی ہوئی ماں فاطمہ آج میدان کربلا میں 3 مقام ایسے ہیں کہ ہم نے فاطمہ کے رونے کی آواز سنی ہے. 2 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تھا، زینب خیمے کے باہر آ کر پوچھی تھی، اے بھیا یہ زمین کون سی ہے؟ کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے اس کا بھرا گھر اجڑ گیا، ایسے لگتا ہے اس کا بھرا گھر. دوسری آواز جب ہلال بن نافع نے کہا تھا، مولا کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی، حسین نے کہا تھا وہ بیوی نہیں بلکہ میری اجڑی ہوئی ماں فاطمہ ہے، زمین کربلا کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے. کل میرا حسین گھوڑے سے آزادارو، تیسری آواز وہ تھی کہ جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے تو ایک بار آواز دی، اماں ادرک لی. حسین کی ماں نے کہا، میرے لال کب سے میں تیرا انتظار کر رہی، آ جا اے میرے لال. آزادارو، یہی آج کی تاریخ ہے کہ حسین جب گھوڑے سے گرا، نہ زمین پر تھا نہ آسمان میں بلکہ تیروں پر معلق تھا. آزادارو، تیروں پہ جب حسین کا بدن معلق تھا، شمر اپنا نجیس پیر جب حسین کے پشت پر رکھا، جتنے تیر پشت کی طرف تھے سینے کی طرف زہرا کا لال اتنا غریب ہو گیا.
ایک مرتبہ آزادارو جب میرا مولا گھوڑے سے گرا ہے نا، جب دیکھا کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی حسین زندہ ہے یا نہیں، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، شمر نے کہا آسان طریقہ یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین زندہ ہے یا حسین شہید ہو گئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس نے آواز دی جاؤ خیموں کو لوٹ لو۔ زہرا کا غریب دو زانو ہو کر اٹھا، کہا بھی حسین زندہ، ابھی حسین زندہ ہے۔ ہاں زادارو، بس یہی نہیں، ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ تیز تلوار تھی، اس کی تیز تلوار تھی، لیکن اس نے پتھر پہ مارا تاکہ وہ کھلنے خنجر ہو جائے۔ ہاں زادارو، میں نے آپ کو ایک جملہ کہوں گا، جب ہم کسی دمبے کو ذبح کرتے ہیں نا، وہ سامنے سے ذبح کرتے ہیں، لیکن کیوں سامنے سے کرتے ہیں؟ تاکہ آسانی سے گلا کٹ جائے، لیکن حسین کو سامنے سے نہیں بلکہ پشتے گردن سے 12 ضربت ہے۔ ارے پہلی ضربت میرا مولا کر رہا تھا لا الہ الا اللہ، دوسری ضربت پہ کہا محمد رسول اللہ، تیسری ضربت پہ کہا علی ولی اللہ، جب چوتھی ضربت لگی کہا کہ بھیا حسن، جب پانچویں ضربت لگی تو کہا بھیا عباس۔ ہاں زادارو، جب آخری ضربت میرے مولا کے گردن پر لگی، آواز دی مدینے کا رکیا، اماں تیرا حسین، اماں تیرا حسین۔ ہاں زادارو، سرتن سے جدا ہوا، یہ رات ڈھلنے لگی۔ زادارو، جیسے ہی رات ڈھلنے لگی، ظالموں نے آگ لے کر خیموں کی طرف دوڑے۔ زادارو ذرا خود سوچو، یتیم چھوٹے چھوٹے بچے، جب خیموں میں آگ لگی ہو تو ان بچوں کا حال کیا ہوگا؟ لیکن زادارو، یہی سوال جب امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ کربلا میں تمہارے بچوں کی حالت کیا تھی، تو مولا کے ہاتھ میں تسبیح تھی، مولا نے تسبیح کو توڑا، کہا جیسے دانے بھی کرتے ہیں ویسے حسین کے رات کا سناٹا، لیکن خیمے جل چکے۔ زادارو، روایت کے جملے ہیں، جب یہ کاروان کربلا پہنچا تھا تو کم سے کم 64 بچے حسین کے لشکر میں تھے، کہ جب 64 بچے، لیکن جب یہ قافلہ مدینے پہنچا صرف 9 بچے بچے ہوئے تھے۔ امام سے پوچھا مولا بچے، کہا کچھ بچے جب خیمے جلے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچھ لگے، کچھ بچے بیویوں کی گودوں سے گر کر مر۔ ہاں زادارو، اسی اسنا میں علی کی بیٹی نے دیکھا کہ قیام جب جل چکے، ظالم آگے بڑھے، کہا کہ اپنی اپنی چادریں اتارو، اپنی اپنی چادریں اتارو۔ علی کی بیٹی نے چادر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، علی کی بیٹی نے چادر کو تھام لیا۔ جب چادر نہیں نکلی، ظالموں نے گھیرے میں لیا، نیزے ہاتھ میں لے کر زینب کے ہاتھ میں چبھانے لگے۔ علی کی بیٹی کب تک بچے؟ ایک مرتبہ چادر کو لیا، زادارو چادر کو لیا، آواز دی اے ابا، اسی چادر پہ تمہیں فخر تھا، ارے یہ چادر ہے عباس کا لاچا۔ ہاں زادارو، اسی اسنا میں دیکھا جب خیمے جلنے لگے، روشنی پھیلی، ایک مرتبہ سکینہ کے بوندوں پر ظالم کی نظر پڑ گئی۔ ظالم کی جب نظر پڑی، سکینہ نے کہا اے ظالم رک جا، میں خود کھول کے دے دوں گی، اے ظالم رک جا، میں خود کھول کے۔ جب بچی کے ہاتھ کانپنے لگے، بچی جب نکال نہ سکی، ظالم آگے بڑھا، دونوں کو اشارہ کچل، ارے خون بہنے لگا۔ سکینہ نے پران کر رکے گا، اے چچا، ارے میرے کو
आजादारो ये रात का सन्नाटा। अली की बेटी बच्चों को जमा करना शुरू करती है। एक मर्तबा अपनी बहन कुलसूम से कहा, ए कुलसूम, जो बात भैया हुसैन ने सकीना को हमारे हवाले किया था वो सकीना नजर नहीं आती। दोनों बहनें बच्ची को ढूंढने लगे। कभी मैमना कभी मैसरा जाने लगे। एक मर्तबा फुरात का रुख किया, कहा भैया बात क्या तुमने तुम्हारी बच्ची सकीना को तो नहीं देखा, लेकिन कोई आवाज आई। लेकिन एक शख्स को देखा। उससे पूछा, ए शख्स क्या तूने किसी बच्ची को देखा है? उसने कहा बच्ची को तो नहीं देखा, लेकिन जब मैं घोड़े को पानी पिला रहा था नशेब से एक रोने की आवाज आई। मेरे घोड़े ने पानी पीना छोड़ दिया। अरे नशेब की जब सदा सुनी, अली की बेटी आवाज देती रही, ए सकीना, ए मेरी लाल सकीना कहाँ हो? सकीना को याद करते हुए जब हुसैन के बदन की तरफ पहुंची, हुसैन के कटे हुए सर से आवाज आई, ज़ैनब आहिस्ता, अभी सकीना सोई है। हाँ ज़ादारो, एक मर्तबा सकीना को जनाब ज़ैनब ने देखा। सकीना पैरों की तरफ सोई हुई थी। एक मर्तबा सकीना को बेदार किया और पूछा, बेटी बेटी ये बता कि तू तो अपने बाबा के सीने पर सोती थी, लेकिन आज पैरों पे क्यों सोई है? सकीना ने कहा, फूफी अम्मा, मैं सीने पे सोना चाह रही थी, लेकिन इतने तीर थे मुझे जगह न मिली कि मैं वहां सो सकूं। हाँ ज़ादारो, ये कारवां ये बच्ची को लेकर जब खैमे में आए, लेकिन हुर की ज़ौजा एक मर्तबा पानी और खाना लेकर आई। ज़ादारो, जब वो पानी को जनाब ज़ैनब के सामने पेश किया, ज़ैनब ने कहा, चाचा भैया मैं सकीना, जनाब ज़ैनब ने कहा कि सज्जाद को दे दे। लेकिन एक मर्तबा सज्जाद ने पानी को लिया। एक मर्तबा ज़ैनब से कहा, ज़ैनब पानी, भाई फूफी अम्मा पानी पी लो। कहा कि मैं पानी नहीं पीऊंगी। कहा फूफी अम्मा पानी पी लो, लेकिन पानी नहीं पी। तो एक मर्तबा इमाम सज्जाद ने कहा, चलो मैं एजाज़े इमामत से तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जब इमाम सज्जाद ने दिखाया तो क्या देखा? हुसैन कौसर के पास है, कौसर का पानी। अरे रसूल अल्लाह लेकर कह रहे हैं, ए बेटा तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए, पानी पी लो। हुसैन ने कहा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। अली आगे बढ़े, कहा पानी नहीं पीऊंगा। फातिमा आगे बढ़ी, कहा मेरे लाल पानी पी लो। एक मर्तबा अरे गरीब हुसैन ने कहा, अम्मा जब तक जमीन पर ज़ैनब पानी नहीं पिएगी उस वक्त तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। हाँ ज़ादारो, ज़ैनब ने पानी को लिया। सकीना जहाँ लेटी थी उसके सामने गई। सकीना को आहिस्ता से बेदार किया। सकीना, ए मेरी लाल सकीना, तू पानी पानी कह रही थी, मेरी लाल उठ, पानी आ गया। सकीना नींद से बेदार हुई तो एक सवाल किया। जैसे ही पानी का सवाल किया, कहा क्या चाचा अब्बास आ गए? हाँ ज़ादारो, क्या चाचा अब्बास आ गए? लेकिन सकीना ने कहा, एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, सकीना अरे चाचा नहीं, पानी आया है। एक मर्तबा जनाब सकीना से कहा, ए सकीना पानी पी लो। तो सकीना ने कहा, फूफी अम्मा आप पानी पी लो। कहा नहीं बेटी, पहले छोटे पानी पीते हैं, उसके बाद बड़े। सकीना ने पानी को लिया, मख्तल की तरफ गए। कहा कि मेरा भैया मुझसे छोटा है, लेकिन वो भी पानी नहीं पिया, बल्कि उसका गला जालिमों ने छेदा। मेरा भैया भी प्यार। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हमारे आंसुओं को फातिमा ज़हरा के रूमाल में जगह इनायत फरमा। मालिक मेरा परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जैसे रोने का हक़ है वैसे हमने अदा नहीं किया। बीबी हमें साल आइंदा तक ज़िंदगी और दें ताकि हम इससे अच्छी अज़ादारी कर सकें। ए बीबी तुझे वास्ता है मज़लूम करबला का, हम सबको जल्द अज जल्द करबला की ज़ियारत नसीब फरमा।
ہمارے والدین کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. مالک میرا پروردگار جس کو بھی زیارت کربلا کی تمنا ہے ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. مالک میرا پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا خون منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم